سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے اور اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں پیارے دین اسلام میں پیدا کیا ہے، یعنی ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ہمیں اسلام کو تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ باقی نعمتیں ہمیں صرف دنیا میں فائدہ دیتی ہیں، لیکن نعمت اسلام جو ہے یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی اور آخرت میں بھی فائدہ دینے والی ہے۔ آخرت میں تو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور دین چاہے گا، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا، یعنی اسے سخت نقصان ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کیا ہے؟ دین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں، جس میں ساری چیزیں آ جاتی، پیدائش سے لے کر موت تک کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ ایک انسان کو کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، اور پھر صبح سے لے کے شام تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، ہر چیز کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتا دیا گیا کہ اس کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور صحیح طریقہ کسی بھی کام کے کرنے کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر پھر صحیح نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر ہم کھانا پکاتے ہیں اور صحیح طریقے پر نہیں پکاتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کھانا کھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ کپڑا سیتے ہیں، اگر وہ صحیح طریقے پر نہ سلا ہوا ہو تو وہ پہننے کے لائق نہیں ہوتا۔ گھر بنانے والے اگر گھر صحیح طریقے پر نہ بنائے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر رہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی کام کو، چاہے دین کا ہو، دنیا کا ہو، صحیح طریقے پر نہ کیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں اور اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو وہ روزہ اور حج قبول نہیں ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، اگر ہم آپس کے جو ہمارے تعلقات ہیں انسانوں کے ساتھ، ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں جہاں ایک طرف عبادات کو ٹھیک کرنے کے طریقے بتائے ہیں کہ صحیح عبادت کس طرح ہوتی ہے، دوسری طرف ہمیں بندوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دیے۔ اب دیکھیں کہ جب گھر میں سب کے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سبھی خوشی خوشی رہتے ہیں، سب رہنا انجوائے کرتے ہیں۔ اور اگر گھر میں دو لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے ماں باپ اور بچے ہوں، تعلقات ٹھیک نہ، تو آپ دیکھیں کہ ہر وقت انسان جلتا کڑتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلقات کس طرح اچھے رہ سکتے ہیں اور کس طرح تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جن کو کرنے سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو آئیے میں سورۃ الحجرات کی روشنی میں آیت نمبر 11 اور 12 کی روشنی میں چند چیزوں کا ذکر کروں گی کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، جو ہمارے تعلقات کی خرابی کا باعث ہوتی ہیں
اور جس کی وجہ سے ہم اس زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے. پہلی چیز جس سے ہمیں روکا گیا ہے وہ مذاق اڑانا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا، کیونکہ جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس کو بہت برا لگتا ہے. سوچئے کبھی کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا، پسند نہیں آئے گا. لیکن ہم کس طرح اس بات سے رک سکتے؟ نمبر 1 کہ اللہ کا حکم ہے یہ نہیں کرنا. نمبر 2 کہ ہمیں اس کا نتیجہ اور اس کا نقصان دیکھنا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جو چیز ہمیں خود کو پسند نہیں وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں. عام طور پر جب مذاق اڑاتے ہیں تو کبھی کسی کی شکل کا، ناک نقشے کا، کسی کی بات کا، کسی کے قد کا، کسی کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے اس کا، ان تمام چیزوں کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پرفیکٹ ہیں؟ ہمارے اندر کوئی کمی نہیں. پھر یہ کہ اگر کوئی کسی کی شکل کا مذاق اڑاتا ہے تو سوچنے کی بات ہے شکل کس نے بنائی ہے؟ کس نے شکل بنائی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شکل بنائی ہے. تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس چیز کے اوپر کسی پہ ہنسیں کہ جو اس نے خود بنائی بھی نہیں، اس نے خود کی بھی نہیں، وہ اللہ نے اس کو دی. اب دیکھیں کہ بعض اوقات بچے اسکولوں میں دوسرے بچوں کا، بڑے بچے دوسرے بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مل کے مذاق اڑاتے ہیں، جس کو بلی کرنا کہتے ہیں. تو اس سے بچے کتنے پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اسکول ہی نہیں جانا، ہم نے نہیں پڑھنا، وہ فلاں میرا مذاق اڑاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اچھا، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. بعض لوگ صحیح طرح پھر بات بھی نہیں کر پاتے، بڑے ہو کر وہ باتیں ان کے دل سے ہی نہیں جاتی، ان کا سارا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے، وہ کسی سے نگاہ نہیں ملا سکتے، وہ ہمیشہ شرمندہ رہتے ہیں، ان کو کسی سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ اپنے دل کی بات کسی تک پہنچا نہیں سکتے. تو یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرنے سے کہ جس میں منع کیا گیا تھا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم، کوئی لوگ کسی دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر عورتوں کو بھی منع کیا گیا ہے. ولا نساء من نساء، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. مذاق انسان اس کا اڑاتا ہے جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، یا پھر حقیر کرنا چاہتا ہے. یعنی یا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں، اس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو ذلیل کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کہ وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے بدنام کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. یعنی یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانا مسلمان کا کام ہی نہیں ہے، مسلمان کا اخلاق ہی نہیں ہے. وہ تو دوسرے مسلمان کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھتا، کیونکہ دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اور خود کو بڑا سمجھنا یہ کیا ہے؟ دراصل تکبر ہے، اور تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی بھی طرح پسند نہیں ہے. تو اس لیے
ہر صورت اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر انسان یہ بھی یاد رکھے کہ جو کوئی کسی کے ساتھ کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہو سکتا ہے. یعنی انسان جو دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے وہ اپنے بھی مذاق اڑوانے کے لیے تیار رہے. آج وہ کسی کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے تو کل کوئی اس کے ساتھ کرے گا. اور پھر یہاں یہ بات کہی گئی کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہو جو مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا بعض اوقات افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انڈیویجولی تو مذاق اڑاتے ہی ہیں, مل کے بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کٹھے ہو کے بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی مجلس میں بیٹھا ہو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے, ایک مذاق کرے گا تو دوسرا ساتھ مل جائے گا تو تیسرا, اور اس کو انتہائی شرمندہ کر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو. تو جو شخص اللہ کی نگاہ میں ہم سب سے بہتر ہے, اگر ہم مل کے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر رہے؟ یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. پھر اسی طرح عام طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ نقلیں اتاری جاتی ہیں, نقلیں اتار کے مذاق اڑاتے ہیں. بعض ماں باپ تو اپنے ہی چھوٹے بچوں کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں. وہ اگر توتلا بولتے ہیں تو ساتھ توتلا بولنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح کرتے تو پیار سے ہیں لیکن پیار سے بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے, کیونکہ اس طرح بچہ پھر صحیح طور پہ بات کرنا سیکھتا ہی نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہی زیادہ مزے کی چیز ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کا مذاق اڑا رہا ہے کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے, تو یہ خود اس شخص کے اپنا برا ہونے کی دلیل ہے. یعنی جو کسی کو برا سمجھتا ہے وہ دراصل خود برا ہے. اگر ہم اپنے دل میں کسی کو حقیر سمجھ کر اور اس کو چھوٹی چیز سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں ہے. یہ جو ذاتیں ہوتی ہیں نا, کئی لوگ ذاتوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. یعنی اگر کوئی دین میں آگے ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ بڑا ہے بنسبت دوسرے کے, لیکن اس کے علاوہ اور اس سے کوئی نیک کام کسی کے زیادہ ہے, کوئی مثلا تہجد پڑھتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, اچھے اچھے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, غریبوں یتیموں بیواؤں کی مدد کرتا ہے اور کئی طرح نیکیاں کمانے کی کوشش کرتا ہے, وہ تو آگے ہے ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی کسی خاندان سے ہوتے ہوئے, اب ابو جہل بھی تو سید خاندان سے تھا نا. ابو لہب, جب یہ سورۃ اللہب آپ نے سنی تو کتنی بڑی وعید سنائی گئی ابو لہب کو. تبت یدا ابی لہب وتب. خاندانی اعتبار سے کون تھا, وہ کون تھا پتا آپ کو؟ ابو لہب کون تھا؟ چچا تھا. کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اس کے کسی کام آئی کہ یہ نبی کے چچا؟ نہیں, کوئی کام نہیں آئی. تو اسی طرح جو بھی یعنی کسی کو صرف اس لیے کہ کوئی فلاں خاندان سید خاندان سے ہے یا بڑے خاندان سے ہے یا زیادہ مالدار ہے یا اس کی جاب بہت بڑی ہے, تو صرف ان بنیادوں پر کسی کی عزت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کسی کی عزت اس بنیاد پر ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. آپ نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو, گالیاں دے, یا بد کلام ہو, یا بد اخلاق ہو, بخیل ہو یا بزدل ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ان برے اخلاقوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ کہ ان میں سے کوئی عیب میرے اندر آ جائے. تو ہمیں نہ اپنے بچوں کا مذاق اڑانا ہے نہ کسی کے بچے کا, بلکہ ہم جب بچوں کے سامنے کسی اور کا کوئی گھر میں آیا, اس نے کوئی بات کی, وہ چلا گیا, پیچھے سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی کسی کی چال کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی کسی کے کپڑے کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی کسی کے جوتے کا, کوئی کسی کی شکل کا, رنگ کا نہیں, کسی چیز کا نہیں. اور کوئی پھسل جاتا ہے, بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لوگ پھسل جاتے ہیں, لوگ اس میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں.
کوئی ٹھوکر کھا جاتا ہے، لوگ اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات وہ عجیب طریقے سے گرتا ہے، کوئی ہنسی آ بھی جاتی ہے تو توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہنسی روکنی چاہیے. یہ نہیں کہ ساروں کو ملا کے ایک مصیبت میں زدہ انسان کے اوپر ہنسے بندہ. تو یہ نہیں کرنا، نہ اپنے بچوں کا، نہ اپنے گھر والوں کا، نہ غیروں کا، نہ اپنے کا، نہ پرائے کا. کسی کا مذاق نہیں اڑانا. اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ اسکول میں کسی کا مذاق نہیں اڑانا. دوسری چیز، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے اندر عیب نہ ڈھونڈو. یعنی عیب لگانا کسی کے اوپر، چاہے اس کی شکل رنگ کے اوپر یا اس کی کسی صفت پر، تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے. یعنی ایک دوسرے میں برائیاں نہ ڈھونڈو اور ان برائیوں کا پھر ان کو تانا نہ دو. لفظ میں تانا بھی آتا ہے اور عیب لگانا بھی آتا ہے، یعنی کہ کسی کو. اب دیکھیں کہ مومن کی یہ صفات میں سے نہیں. حدیث میں آتا ہے مومن لان تان کرنے والا، فحش گو اور بےہودہ کلامی کرنے والا نہیں ہوتا. اب دوسرے پہ عیب لگانا کیا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اچھے پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ دیندار ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. تو اب دوسرے کو اس طرح کی باتیں سنانا، تم تو ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں پوچھا. بعض لوگ تو دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں نا، کہ ہم اس کے گھر گئے تو اس نے یہ کیا، تو اس نے وہ نہ کیا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سامنے بیٹھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا مثلا اگر کوئی مصروف ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، تم تو مصروف ہی رہتے ہو، تم تو ہاتھ ہی نہیں آتے، تمہارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے تانے دینا. قرآن مجید کی ایک سورت ہے الہمزہ، اس کے شروع میں کیا آتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہلاکت ہے کس کے لیے؟ ہر عیب لگانے والے کے لیے، تانا دینے والے کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے. دنیا میں بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور مصیبت پڑ جاتی ہے انسان کو، آپس کے بہن بھائیوں کے تعلقات خراب. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور وہ ہر وقت آپ کو تانے ہی دیتا ہے تو کیا آپ کا دل چاہے گا اس سے ملنے کو؟ دل ہی نہیں چاہے گا، پسند ہی نہیں آئے گا کہ اس کے پاس کیا جانا، اس نے تو پھر کچھ باتیں ہی سنا دینی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ویسے اچھے ہوتے ہیں لیکن تانوں کی وجہ سے وہ اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ ان سے ملنے کو دل نہیں چاہتا. تو جو چیز کسی کے اندر ہمیں بری لگتی ہے اس چیز کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے. اگر کسی کے اندر ہمیں ایسی باتیں، ایسی برائیاں اچھی نہیں لگتی تو پھر اپنے اندر سے بھی وہ نکال دینی چاہیے. قیامت کے دن ایسے لوگ مفلس ہوں گے، یعنی ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس مال اسباب نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ سب کچھ لے کے آئے گا. اس کا مطلب بڑا دیندار ہے، نمازیں بھی پوری ہیں، روزے بھی ہیں، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہے، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی نقصان دینے والی بات ہے کہ انسان کسی کو تانا دے رہا ہے، کسی کے اوپر عیب لگا رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کو ایک چاٹا لگا رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، چیز کسی کی. گھر میں بھی آپ دیکھیں نا، بعض اوقات بچوں میں بھی یہ تمیز نہیں ہوتی کہ بہن بھائی کے لیے چیز رکھی ہوئی ہے، وہ ایک آیا اس نے اپنا حصہ بھی کھا لیا، دوسرے کا بھی کھا لیا. تو یہ اخلاق اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں. جب ہم کسی کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر تکلیف اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، پھر دوسرے کی طرف سے بھی آئے گی. تو پھر آپ دیکھیے کہ نمازیں بھی کام نہ آئی اس بندے کے، روزے بھی کام نہ آئے،
بلکہ وہ نمازیں اس نے پڑھی، ثواب دوسروں کو مل گیا جن کو اس نے دنیا میں ستایا تھا. تو دوسرے بندے کو دنیا میں ستانا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ساس بہو کا مسئلہ، نندوں بھاؤجوں کا مسئلہ، اور اس طرح کے خاندان کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ہسبینڈ بھائی. اب بعض شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ بیوی بیچاری سارے دن سے لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں سمجھتے کہ بچے جو ہیں وہ کوئی چیز جگہ ٹھکانے رہنے ہی نہیں دیتے. وہ ادھر سنبھالتی ہے، ادھر پھر کام خراب کر کے رکھ دیتے. ادھر کوئی چیز کیا، کھانا کھایا تو وہ گرا دیا، واش روم میں گئے تو وہ گیلا کر دیا، کھیلنے لگے تو وہ کھلونے بکھیر دیے، ایک کپڑا نکالا تو باقی گرا دیے. یعنی کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بے شمار مسئلے ہوتے ہیں. تو ہسبینڈ گھر آ کے بجائے اس کے کہ بیوی کو اپریشیٹ کرے کہ تم نے اتنے مسئلوں میں سارا دن گزارا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یہ بہت ہی یعنی کہ اس کو کوئی طریقہ نہیں، چج نہیں جس کو کہتے ہیں پنجابی میں کہ کچھ عجیب ہے، کہ کوئی طریقہ نہیں ہے، گھر کو اس نے ایسے رکھا ہوا. کچھ عرصے پہلے میں نے کسی کے بارے میں سنا کہ اچھا بھلے کپل تھا، لیکن کیا مسئلہ تھا کہ ہسبینڈ کو بس اسی پر ہی بڑا اعتراض تھا کہ میں گھر آتا ہوں تو گھر کی چیزیں بکھری بھی ہوتی. اور مسئلہ کیا تھا، بچے چھوٹے تھے، وہ کسی چیز کو ٹھکانے رہنے ہی نہیں دیتے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے عیب ہی ڈھونڈتے رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر چوٹیں ہی کستے رہیں گے، تانے ہی دیتے رہیں گے، مذاق ہی اڑائیں گے، پھپتیاں کسیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھروں میں خوبصورتی نہیں آ سکتی. ہم پیار محبت سے، ہمدردی سے ایک دوسرے کو اگر ہم سمجھا دیں تو وہ اس کا پھر اپنی جگہ فائدہ ہے. لیکن ادروائز تو یعنی اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا کہ چلے کوئی نتیجہ نکل ہی آئے گا، لیکن اس طریقے سے تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو فرمائی وہ کیا تھی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو. یعنی کچھ لوگ شکل کپڑوں سے آگے لے کے نام بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہر ایک کا بگاڑ کے ہی نام لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ نام تو ہر ایک کو اپنا پیارا ہوتا ہے نا، اور اس نام کی خاطر پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے کسی کا نام ہی بگاڑ دیا تو پھر باقی کیا رہا. تو اس لیے اس سے بھی منع کیا گیا اور فرمایا ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، یعنی گناہ میں نام پیدا کرنا. اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے وہی ظالم ہے. یعنی ان چیزوں سے رکنا بہت ضروری ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، یعنی آپس میں میل جول بول چال بند نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو کہ منہ موڑ لو، بات چیت چھوڑ دو، اور نہ کسی کے عیب تلاش کرو کہ بھلا دیکھیں اس میں کیا کیا خامیاں. اچھا اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اچانک دوسرے گھر داخل ہو جاتے ہیں، اچانک کسی کے اوپر ایسے جا پڑتے ہیں کہ جس سے پتا چلے کہ بھلا اس کی اصلیت کیا ہے. تو اللہ نے جب کسی کے عیب پہ پردہ ڈالا تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے عیب نکالے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اگر کسی کا کوئی جسمانی عیب ہو، کوئی موٹا ہے، کوئی بہت پتلا ہے، کسی کا رنگ ذرا سانولا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، تو یہ تو اس کے اپنے بس میں نہیں ہے. اس پر کسی کو ہنسنا یا مذاق اڑانا یا عیب لگانا جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ ہے. اگلی چیز جس سے منع کیا گیا وہ ہے غیبت. کہ کسی پہلی برائیاں تو کیا تھی، مذاق اڑانا سامنے، پیچھے بھی منع، سامنے بھی منع. کسی کو برے نام سے پکارنا سامنے یا پیچھے، عیب لگانا. لیکن یہاں پر بیک بائٹنگ جس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب نکالنا اور اس کی برائیاں بیان کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے اس بھائی کا وہ عیب ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرتا. پوچھا گیا کہ اگر وہ عیب واقعی بھائی کے اندر ہو تو پھر؟ فرمایا اگر وہ اس میں ہے تو تبھی تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں عیب نہ ہو تو بہتان لگایا، جس کا پہلے ذکر ہو چکا کہ عیب نہ لگاؤ.
اب آپ دیکھیے کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں کیسے غیبت کرتے ہیں. جو شخص موجود نہ ہو بیٹھ کے اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے فلاں موقع پہ ایسا کیا ویسا کیا. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں, جب تک اسے سوار نہ کرو سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. اور اس طرح کے تبصرے تو ہمارے وقت کرتے ہیں اور اس کو غیبت سمجھتے بھی نہیں. یاد رکھیے جب ہم کسی کی برائی شروع کرتے ہیں تو اپنی نیکیوں کا ٹیپ کھول دیتے ہیں کہ یہ دوسرے کی بکٹ بھر دو. جو اپنا مال نام ہے نا وہ خالی کر کے تو سارا دوسرے کا بھر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ بھی تو کسی کی کمزوری کا ہی ذکر ہے نا کہ کھلاؤ نہ تو کھاتا نہیں, پلاؤ نہیں تو پیتا نہیں, چلاؤ نہیں تو چلتا نہیں. یہ اس طرح کی باتیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو وہی بات کریں جو اس میں ہے, یہ تو وہ تو ایسا ہے. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو ایسا ہی ہے, میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں, میں اپنے پاس سے تھوڑی بنا رہی ہوں, وہ تو ایسی ہی ہے, میں تو وہی بتا رہی ہوں اور بالکل سچ بتا رہی ہوں کہ وہ ایسی ہے. یہی غیبت ہے, اسی سے منع کیا گیا ہے. اور اگر وہ ایسی نہیں ہے پھر تو کچھ اس طرح کا کہنا ہی بڑی غلط بات ہے. پھر اسی طرح کسی کی ذات کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ کرنا, یعنی کوئی چیز کسی کی دنیاوی معاملے میں ہو یا دین کے معاملے میں کبھی ہو. مثلا کسی کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا تو کچھ لوگوں کا حال یہ کہ وہ ان کی نمازوں میں پیچھے نقص نکالتے رہتے. اس کو ویسے تو بڑا وہ قرآن پڑھنے جاتی ہے, نماز ہی صحیح نہیں پڑھنی آتی, یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا. قرآن پڑھے ہوئے لوگ ایسے کرتے ہیں, دین پڑھے ہوئے لوگ ایسے کرتے ہیں. اس قسم کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں. تو چاہے کسی کے بدن میں کوئی عیب ہو یا دین میں ہو یا دنیا میں ہو یا اس کی بناوٹ میں ہو یا اس کے اخلاق میں ہو یا مال میں یا اولاد میں ہو یا کسی کے والدین میں کوئی ہو یا اس کی بیوی میں یا شوہر میں یا اس کے خادم میں, ایون سروٹس. آپ دیکھیں کہ 4 عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اپنے سروٹس کی میڈس کی باتیں شروع کر دیتی, یا اس کے کپڑوں میں یا چال میں یا حرکت میں, اس کے خوشی میں غم میں, اس طرح کے تبصرے کرنا, اس طرح کی بات کرنا سخت ناپسندیدہ ہے. نقل اتارنا جو ہے وہ بھی غیبت میں آتا ہے, جب کسی کی پیٹھ پیچھے نقل اتاری جائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عورت کی نقل اتاری کہ اس کا تو قد بہت چھوٹا ہے. آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی, تم نے اس کی غیبت کی. یعنی جب کوئی شخص کسی کے قد کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے. مسئلہ تو یہ کہ اگر کسی کا رشتہ لینا ہے تو جا کے دیکھا لڑکی کو, واپس آ کے جس کو بتانا ہے وہ پوچھتا ہے, مثلا لڑکے کو بھی بتایا کہ بھی ایسی لڑکی ہے, اتنا قد ہے, یہ غیبت نہیں ہے. لیکن اگر بیٹھ کے ہر مجلس میں بھی رشتہ کیوں نہیں کیا, وہ تو بس اس کا تو قد ہی بہت چھوٹا ہے. اس طرح کی باتیں مجلسوں میں بیٹھ کے کرنے کی نہیں ہوتی. بس سمپل یہ کہنا چاہیے کہ بات ہی نہیں بنی. نہیں بات بنی, ضروری تو نہیں ہوتا کہ انسان جہاں جائے وہاں بات ہی بن جائے. تو کوئی چیز کسی کے گھر گئے ہیں وہاں نہیں پسند آئی تو ضروری نہیں کہ گھر آ کے تو ہم سارے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کے گئے, ہم ان کے گھر گئے تو ان کا ٹیبل اتنا گندا تھا, ان کے تو برتن ہی صحیح صاف نہیں تھے, ان کی تو میڈ ہی ایسی بد مزاج تھی, اور اس طرح کی باتیں ان کی ضرورت ہی نہیں کرنے کی. پھر اسی طرح کچھ چیزیں زبان سے بول کے کی جاتی, کچھ چیزیں لکھ کے, کچھ آنکھ کے اشارے سے, کچھ سر کے اشارے سے, کچھ معنی خیز مسکراہٹ سے. کوئی بھی چیز جو کسی کے خلاف ان ساری حرکتوں ایکشن سے وہ سب انسان کے بائیں طرف لکھی جاتی ہے, اس کا برا نامہ اعمال جو ہے وہ بھرا جاتا ہے. مثلاً اگر کسی کے بال کم ہیں تو فلاں تو گنجا ہے, اس کا نام ہی گنجا رکھ لیا, چاہے اپنا بچہ ہو یا کسی کا. ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ جب وہ شخص اس سے سنے گا اپنا یہ نام تو وہ ہرٹ ہوگا. دوسرے لفظوں میں ایسی باتیں کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے دین کے بارے میں بات کرنا, ویسے تو بڑا قرآن پڑھتی پڑھاتی ہے لیکن وہ ایسے ہے ویسے ہے. پھر اسی طرح اخلاق کے اوپر بڑا شیخی ہو رہا ہے, بہت جلد باز ہے, چھوٹے دل والا ہے, بڑا ہی لاپرواہ ہے. یہ باتیں ہم کرتے ہیں, یہ تبصرے غیبت شمار ہوتے ہیں. ہم بیٹھ جاتے ہیں اپنے بچوں کی یہ خامیاں بیان کریں,
یہ میرا بڑا بیٹا تو بڑا ہی لاپرواہ ہے. مقصد کیا اس بات کے کرنے کا؟ یہ جو سارے بیٹھے ہوئے یہ اس کی لاپرواہی دور کر دیں گے؟ نہیں. یہ پبلک میں کرنے والی باتیں نہیں ہیں, فائدہ کوئی نہیں ہے ان کا. پھر آپ کہیں گے پھر تو باتیں ہی ختم. ہاں واقعی باتیں ہی ختم ہو جائیں گی. پھر آپ اچھی اچھی باتیں کریں گے, پھر آپ اچھی اچھی باتیں دوسروں کو سکھائیں گے, بتائیں گے, اچھی اچھی ریسیپیز شیئر کریں گے. وہ چھپا جاتے ہیں یا اس میں سے کوئی انگریڈینٹ ایک نکال دیتے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ نہ بنے, تاکہ آپ کی مشہوری جاری رہے. تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے والدین کے بارے میں بری بات کرنا, مثلاً کہنا وہ فلاں کا باپ نرا ہی جٹ ہے, کچھ پتا نہیں. ہر ایک کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ایسا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ تو جیسے بچی بیاہ کے لائے ہیں نا, اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو کیا چھوڑ, اس کے تو 7 نسلوں کو سرانا شروع کر دیتے. یہ تمہاری ماں ایسی ہوگی, تمہاری دادی ایسی ہوگی, تو فلانا ہوگا, ڈھماکا ہوگا. اسی طرح کسی کے اخلاق کے بارے میں, پھر اسی طرح کسی کے کپڑوں کے بارے میں. تو یاد رکھیے کہ غیبت کرنا کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے, مردہ بھائی کا؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو. اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا, بہت مہربان ہے. یعنی صرف اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ انسان اپنی زبان روک سکتا ہے, ورنہ کوئی کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. کسی کے بارے میں زبان بری طرح نہ کھولو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ غیبت کرنا جو ہے یہاں مردار کھانے سے بھی بدتر بتایا گیا, کیونکہ مردار جو ہے وہ تو مرا ہوا ہوتا ہے اور یہ زندہ کے ساتھ وہ حشر کر رہے ہوتے ہیں. قیس بیان کرتے ہیں کہ عمرو ابن عاص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول گیا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس مردہ خچر میں سے پیٹ بھر کے کھا لے, اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے. غیبت اتنی گندی چیز ہے. پھر یہ کبیرہ گناہ ہے. بے شک کبیرہ گناہوں میں سے آدمی کا مسلمان شخص کی عزت کے بارے میں ناحق زبان درازی کرنا ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک گالی کے بدلے 2 گالیاں دینا ہے. گالیاں دینا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو پہلے زمانے کے نیک لوگ تھے, سلف صالحین تھے, وہ بہت زیادہ اس سے بچتے تھے کہ یہ عیب ہے انسان کے اندر کہ اس کی زبان کسی کی برائی پہ کھلے, اور وہ ان سے کسی کی برائی کا تذکرہ نہیں سنا جاتا تھا. آپ دیکھیے ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے, ہم چاہیں تو کسی کے بارے میں اچھی بات کریں, ہم چاہیں تو کسی کے بارے میں بری بات کریں. جب ہم کسی کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, اس ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوتی ہے, کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے, کسی کے اندر کم ہوتی ہے. تو جس شخص کے اندر کم خوبیاں بھی ہیں تو صحیح نہ کوئی, تو جب آپ اس کی اچھی بات کا ذکر کریں گے آپ کا بھی دل خوش ہوگا, سامنے والے کا بھی خوش ہوگا, اور آپ کے نیکیاں لکھی جائیں گی کہ آپ ایک مسلمان کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ بری باتیں کر رہے ہیں تو آپ کی زبان بھی میلی, آپ کا دل بھی میلا, آپ کا اعمال نامہ بھی کالا, اور اپنی نیکیاں بھی آپ نے برباد کر دی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایسا شخص جو غیبت نہیں کرتا, لوگ جب اس کی بات کرتے تو کہتے فلاں کے منہ سے میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی, وہ اس کے لیے نیک نامی کا سبب بن جاتا ہے. پھر غیبت کرنے کے علاوہ غیبت سننا بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے, اب وہ کوئی اور کر رہا ہے تو میں کیا کروں, نہیں, اس کو بھی روکنا چاہیے, بات بدلنی چاہیے. چلو چھوڑو, ہم کوئی اور بات کرتے ہیں, چلو کوئی اچھی سی بات سنا, اس بات کو چھوڑو, کیا کرنا, ہمارا کیا لینا دینا. دوسرے کو پیار سے روک دینا چاہیے. خاص طور پر جن فرینڈس کے ساتھ ہم ریلیکس ہوتے ہیں, ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کو نیکی کے اوپر لانا چاہیے اور ان باتوں سے ہٹا دینا چاہیے. یہی ہماری دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح غیبت کی جو مختلف صورتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں
کہ مختلف لوگوں کی غیبت کیسے ہوتی ہے. ابھی میں نے بچوں کی غیبت کے بارے میں تو بات کی کہ ہم بچوں کی بڑے کھلے دل سے غیبت کرتے ہیں. خاص طور پر مائیں باپ آتا تو شکایتوں کے ڈھیر لے کے بیٹھ دیتے, آج فلاں نے یہ کیا, آج فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. آپ دیکھیں اس سے باپ بھی تنگ پڑتا ہے اور بچہ اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے, اور اصلاح کوئی بھی نہیں ہوتی, مسائل حل کوئی نہیں ہوتے. صرف ایک فائدہ ہوتا ہے اور وہ ہمارے دل کی فرسٹریشن اور جو ہمارا غصہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. سننے والوں کو بھی بور کرتے ہیں اور بچے کو بھی اور زیادہ ان برائیوں پہ ڈھیٹ کر. وہ روز سنتا ماں میری یہ شکایت کرتی ہے تو کیا اس کے کانوں پہ جوں نہیں رہتی. سوائے اس کے کہ اگر ماں اور باپ الگ بیٹھ کے کہیں ڈسکس کر رہے ہو کہ کس طرح بچے کی اصلاح کا کام کرنا چاہیے, یہ کبھی کیسے اس کی دور کریں, تو وہ اور بات ہے, لیکن ادروائز نہیں. اسی طرح شوہر کی برائیاں کرنا, ہسبینڈ کی برائیاں, بڑا بخیل ہے, کچھ نہیں دیتا, ماں باپ کے سامنے کرنا, بہن بھائیوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے. کچھ لوگوں کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ ہر روز گھر میں جو ہوتا ہے نا, وہ جب ہسبینڈ جاب پہ چلا جاتا ہے پیچھے سے فون شروع ہو جاتا ہے, اور پھر بہن بھائیوں کو یا کسی نہ کسی دوست کو ہم نے بنایا ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہم نے ہر روز کی رپورٹ دینی, آج کیا برائی ہوئی, یعنی اس کو زندگی کا حصہ بنا لینا. یہ انتہائی غلط چیز ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ڈاکٹرز کی غیبت. پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ اگر ہمارے دل کو نہیں لگتا تو واپس آ کے اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ دیکھیے, طوق بن وہب کہتے ہیں کہ میں محمد بن سیرین کے پاس بیماری کی حالت میں گیا تو انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بیمار ہیں. میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا فلاں طبیب کے پاس جاؤ, اس سے اپنا مرض بیان کرو. پھر کہنے لگے نہیں فلاں کے پاس جاؤ, وہ اس سے بھی زیادہ ماہر ہے. پھر کہنے لگے استغفر اللہ, میرا خیال ہے میں نے اس کی غیبت کر دی ہے, یعنی پہلے والے کی غیبت کر دی ہے. ہمارے تو دل میں کبھی سوچ بھی نہ آئے. اب دیکھیے ایک ہوتا ہے جاہل ہونا, اور ایک ہے اس بات سے جاہل ہونا کہ میں جاہل ہوں, اپنی جہالت کی لا علمی, اپنی جہالت سے ہی جاہل ہو انسان. اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ اپنے بارے میں نہ پتا ہو کہ ہم کہاں سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اکیلے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں اپنے آپ سے ہی, تو اس کا فائدہ تو کچھ خاص نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ بڑاس نکل جاتی. تو بہتر یہی ہے کہ انسان اس وقت میں اللہ کا ذکر کر لے. قرآن کی تلاوت جو ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم نامعلوم شخص کے لیے غیبت کرتے ہیں. اب نامعلوم شخص جو ہے ہی نہیں, تو اگر تو اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو اور بطور مثال کسی کی کوئی بات کر رہا ہے اور سامنے والے کو بالکل نہیں پتا, تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہ گیس کرنا شروع کر دے, اچھا یہ بلا کون ہوگا, اچھا یہ آج کس کس سے ملی ہیں, یہ میرا خیال ہے فلاں کی بات کی ہے انہوں نے, یہ فلاں کے بارے میں بتایا ہے, تو اس طرح جب لوگ گیس کرنا شروع کر دیں تو بھی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. یا لوگ سمجھ جائیں آپ کے اشاروں کے نائوں سے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, تو بات نہیں کرنی چاہیے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لوگ غیبت کو کئی صورتوں میں ظاہر کرتے ہیں. کبھی دینداری کے سانچے میں, نیکی کے حوالے سے, جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں تو جب بھی کسی کا ذکر کرتا ہوں تو ذکر خیر ہی کرتا ہوں, نہ میں غیبت پسند کرتا ہوں نہ جھوٹ, میں تو صرف اس کے حالات بتا رہا ہوں. پہلے ساری اپنی نیک نامی بتا کے پھر دوسرے کے حالات بتا رہی ہے, اور کہا کہ یہ غیبت نہیں. پھر کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ ایک مسکین آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, لیکن اس میں یہ جو بات ہے نا یہ بڑی تکلیف دیتی ہے. اب کیا ہوا, اچھا آدمی کہہ کے اس کے بعد کر دی اس کی برائی, یہ بھی غیبت. کبھی کہتے ہیں چھوڑو اس بات کو, رہنے دو, اللہ ہمیں معاف کرے, حالانکہ رہنے دو اس کو, رہنے دو اس کو کا مطلب کیا, وہ حقیر ہے, چھوڑو اس کو, ہم تو نیک ہیں کہ ہم کیا کریں گے اس کی بات کر کے. تو یہ دینداری کے پردے میں غیبت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کسی کا نام لے کے کہا جائے اللہ فلاں کو ہدایت دے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ بھی غیبت ہے انڈائریکٹلی. اس کا مطلب ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے, یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں وہ ہدایت پہ کوئی نہیں. تو کہتے یا اللہ اس کو ہدایت دے, تو دل میں ہی دعا کر لیں. لوگوں کو ضرور بتانا ہے کہ وہ ہدایت پہ نہیں.
پھر کچھ لوگ بڑے خوبصورت انداز میں غیبت کرتے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں سب سے بدترین غیبت ریاکاروں کی غیبت ہے. وہ اپنے مقصود کو تقویٰ کے لفظ کے اوپر سمجھا دیتے ہیں تاکہ وہ یہ ظاہر کریں کہ ہم غیبت سے پاک ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے پاس کوئی انسان ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے دوست کی زبان پہ جو یہ الفاظ آئے ہیں یہ مجھے برے لگے, اور اس طرح وہ اس کے درجے کو کم کرنے کے لیے ایسا کہتا ہے. یعنی وہ ہم لیکچر میں گئے تھے, باقی باتیں تو ٹھیک تھی لیکن یہ بات نا مجھے نہیں اچھی لگی. یہ بات ہم اللہ سے اس کے سکون کا سوال کرتے ہیں. جس غم کا وہ دعویٰ کرتا ہے اس میں وہ جھوٹا ہوتا ہے, بلکہ دعا کرنے میں بھی جھوٹا ہے. بلکہ اگر وہ دعا کا ارادہ رکھتا ہے تو تنہائی میں چھپ کے اس کے لیے دعا کرے, اور اگر کسی کی کوئی بات اچھی نہیں تو اس کو بتائے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ درست بات نہیں. دوسروں کے سامنے جا کے بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر اسی طرح بعض اوقات بڑی رحمت اور شفقت کے لبادے میں غیبت شروع کر دیتے ہیں. ابن جوزی کہتے ہیں کہ قاریوں اور عبادت گزاروں سے جو غیبت کا منبع ہے وہ خود پسندی کے طریق سے ہے. وہ اپنے بھائی کا عیب ظاہر کرتا ہے, پھر غائبانہ اس کے لیے دعا کی اداکاری کرتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آواز تو اس کی بڑی اچھی ہے, قرات تو بڑی اچھی کرتا ہے, لیکن اس کا فلاں مخرج ٹھیک نہیں ہے. یعنی کوئی نہ کوئی وہاں سے بات نکال کے اس کی لہائی کر ہی دی, اس کو ڈیگریڈ کر ہی دیا. تو یاد رکھیے کہ کسی کی غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. ہاں 6 وجوہات کی بنا پر کسی کی برائی دوسرے کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. نمبر 1, ظلم کی صورت میں. اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے, کسی بیوی پہ ظلم ہوا ہے, شوہر نے ناروا مارا ہے, تو وہ اپنے ظلم کی داستان کسی ایسے قاضی کو یا کسی جگہ بتا سکتی ہے جہاں سے اسے انصاف ملے. نمبر 2, منکر کو بدلنے کے لیے, کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے کہ دیکھو یہ غلط کام ہو رہا ہے, ہمیں مل کے اس کو دور کرنا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مجلس میں سر عام بیٹھ کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں. نمبر 3, فتویٰ پوچھنے کے لیے. یعنی مثلاً اگر باپ نے جائیداد میں حصہ نہیں دیا اور کوئی بیٹی جا کے عدالت میں کہتی ہے کہ میرے باپ نے مجھے اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا, تو یہ غیبت نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا کر رہی ہے, حق مانگ رہی ہے. پھر اسی طرح مسلمانوں کو شر سے بچانے کے لیے شادی کاروبار کے مشورے کے وقت اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے, عیب والی چیز کی فروخت کے وقت. پھر اسی طرح 5ویں چیز ہے کسی کا کھلے عام برائی کرنا. اگر کوئی شخص کھلے عام کسی پہ ظلم کر کے بیٹھا ہوا ہے, جیسے کوئی کسی کی پراپرٹی پہ قابض ہے, یا پھر کوئی شخص شراب پیتا ہے یا بدعتیں کرتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے کہنا, اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے, اس کی اجازت ہے. ایک شخص دھوکے باز ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے دوست کے گھر آ گیا, وہ دھوکے باز, تو آپ کو ڈر لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی دھوکہ دے جائے. آپ اس کو طریقے سے اشارے سے سمجھا دیتے ہیں کہ اس بندے سے محتاط رہنا, تو یہ پھر غیبت نہیں ہوگی. پھر اسی طرح شناخت کی وجہ سے, جیسے ہم دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 2 عائشہ ہوں مثلاً, تو کہ وہ جن کا قد ذرا چھوٹا ہے وہ, تو اس میں اس کے حقارت بیان کرنا نہیں ہوتا, بلکہ پہچان کرانے کے لیے ہم بعض اوقات کسی کی شناخت بتانے کے لیے اس کے کوئی ایسے فیچرز کا ذکر کر دیتے ہیں جو ویسے اگر اچھالے جائے تو وہ غیبت شمار ہو. پھر اسی طرح غیبت کے دنیا میں بھی نقصان ہے, آخرت میں بھی نقصان ہے. دنیا میں ملنے والے نقصان کیا ہیں کہ اگر کوئی کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رسوا کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو, نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہوا کرو, اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے. جس کی عزت کے درپے اللہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح دین کا نقصان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بغض سے بچو. بغض یعنی دل میں کینہ رکھنا, دل میں نفرت پال کے رکھنا, کیونکہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. میں نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈنے والی, یہ دین کو مونڈ دیتی ہے. جیسے شیو کرتے ہیں نا تو سر گنجا نکل آتا ہے, ایسے ہی جب کوئی شخص دلوں میں کینہ بغض رکھتا ہے, کسی کے خلاف نفرت حسد رکھتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, دین ایسے ہی دین کی صفائی ہو جاتی ہے, اپنی نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں اور ویسے بھی دین کا نقصان ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ غیبت جو ہے انسان کے دین کو کھا جاتی ہے, دل کی سختی کا باعث ہے, اور یہ ایک بیماری ہے. اور جو کسی کی برائیاں کرتا ہے اس کے اپنے اندر عیب پیدا ہو جاتے ہیں, یہ یاد رکھیے.
دوسروں کے عیب چننے والا خود عیب دار ہو جاتا ہے، اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، خیر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. اور آخرت کی سزائیں کیا ہیں؟ نمبر 1 قبر کا عذاب. قبر کا عذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر بتایا کہ کسی بڑی بات پہ نہیں، ایک تو پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا، غیبت کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیکیوں کا تبادلہ ہو جائے گا. ایسے لوگ بد اخلاق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ان کی مجلس میں بہت دور بیٹھیں گے، ان کو قریب نہیں آنے دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بے احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے. یاد رکھیے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب انسان بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ بولتا ہے، اور یہ چیز جنت میں داخلے سے رکاوٹ کا باعث بھی ہو سکتی ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے کعب، تو وہ مجلس میں حاضر نہیں ہوئے تو آپ نے ان کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے کہا بیمار ہیں، تو آپ ان کا حال پوچھنے کے لیے چلے گئے. جب آپ ان کے یہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کعب خوش ہو جاؤ، پھر بیماری گناہوں کو جھاڑ دیتی. تو کعب کی والدہ نے سمجھا شاید جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو وہ فوراً کہنے لگی تمہیں کعب جنت مبارک. آپ نے فرمایا یہ اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ کعب نے کہا اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے. آپ نے فرمایا اے ام کعب تجھے کیا معلوم، شاید کعب نے بے مقصد بات کی ہو، تم اسے جنت میں بھیج رہی ہو، کیا پتا اس نے کوئی بے مقصد بات کی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو، یعنی کسی کو کچھ دینے سے منع کیا ہو جب اس کی ضرورت پوری نہ کی ہو، حالانکہ اگر وہ دے دیتا تو اس کے اپنے مال میں کچھ کمی نہ ہوتی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بے مقصد اور فضول باتیں جو ہیں وہ جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جاتی ہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کا نوالا کھایا تو اس کو اللہ اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب بیان کر کے کپڑا پہنے گا اللہ اسے اسی جیسا لباس جہنم میں پہنائے گا. یعنی کسی کا عیب بیان کرنا، کپڑے میں عیب بیان کرنا تو گویا اپنے آپ کو عیب والا کپڑا پہنانا ہے. جس نے کسی شخص کی کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو اس میں تھی ہی نہیں، اس بیچارے میں وہ غلطی تھی نہیں، اس پہ الزام لگا دیا، تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے. استغفر اللہ. تو ایمان والوں کو کبھی بھی اذیت نہیں دینی چاہیے بلکہ توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان شرمندہ ہو، آئندہ کے لیے اس چیز سے بچے. اگر دل میں بھی وسوسے آئے تو اس کے لیے بھی دعا کرے. جس کے ساتھ کوئی برائی کی ہے اس کو کوئی تحفہ دے دے، اچھا سلوک کرے اور آئندہ اس کی تعریفیں شروع کر دے. پھر اگر کوئی ایسی بھول چوک کے ہو گئی یا سن لی تو صدقہ خیرات کرے انسان، فوراً اپنی نیکی میں اضافہ کرے. تو غیبت سے بچنے کے لیے انسان کو اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان کی خاص طور پر حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا چاہیے، زبان سے صرف اچھی اور بامقصد بات کرنی چاہیے، لفظ سے پرہیز کرنا چاہیے، بے جا تبصروں سے بچنا چاہیے. یہ جو آج کل ہمارے یہاں کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ کوئی ایک دنیا میں حادثہ ہوتا ہے اور اینکرز بیٹھ کے تبصروں پہ تبصرے کیے چلے جاتے ہیں، کبھی کسی کی برائیاں، کبھی کسی کی عزت اچھالی جا رہی، کبھی کسی کی اچھالی جا رہی ہے. تو بے جا تبصروں سے اور قیل و قال سے بچنا چاہیے. ہی سیڈ، شی سیڈ، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور دوسروں کو زبان سے سلامتی دینی چاہیے. اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر انسان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو، یعنی جس سے خیر پھوٹتا ہو، جو دوسروں کے فائدے کا ہو اور اس کے شر سے امن ہو. اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اس لیے اپنے جملوں میں بھی بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پھر معیوب لفظ نہیں بولنے چاہیے، اپنی زبان پہ خوبصورت الفاظ لانے چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے آگے پیشی کا خوف ہونا چاہیے. غیبت سے رکنے کو عبادت سمجھنا چاہیے.
یاد آ جانے کے بعد توبہ کر لینی چاہیے. اور پھر اسی طرح یہ کہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ انسان یہ کام کرتا ہے. تو لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ ہو، آپس میں محبت کریں لوگوں سے، ان کے لیے نرم دلی اختیار کریں، مہربانی کریں. خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. حسد بغض اس کی وجہ بنتا ہے. دلوں سے حسد نکال دیں، تواضع اختیار کریں، دوسروں پہ فخر نہیں جتائیں، اچھائیوں کا تذکرہ کریں، برائیوں کا تذکرہ نہ کریں، برائیوں کو معاف کر دیں، کسی کی باتوں کی ٹور نہ لگائیں، جاسوسی نہ کریں، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کر لیں تو غیبتوں کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا. زبان کو اللہ کے ذکر سے محفوظ رکھیں، مطلب یہ کہ ذکر کریں گے تو زبان برائیوں سے پھر محفوظ رہے گی. اپنے عیبوں پر نظر رکھیں کہ جو ہم عیب کسی کا چننے جا رہے ہیں وہ ہمارے اندر بھی تو ہے نا. غیبت کا دل چاہے تو اپنا عیب یاد کر لیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دل سے ان برائیوں کو برا سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کی اجازت نہ دیں، ان سے تعاون نہ کریں. اپنے مسلمان بھائی کا ایک دفاع کریں، اس کو پروٹیکٹ کریں. کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو تو اس کی تعریف شروع کر دے، اس کی نیکیوں کی گواہی دے، اس کی بھلائیوں کا تذکرہ کریں. اور پھر اگر کوئی نہیں باز آتا تو ایسی مجلس سے ہی اٹھ جائیں. جو دوست بڑی غیبت زیادہ کرتے ہیں ان سے دوستی چھوڑ دیں اور اپنی غیبت پہ خوش ہونے کی بجائے شرمندہ ہوں اور اس کے لیے دعا بھی کریں. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اللہم انی اسألک لسانا صادق اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا. اور پھر ذکر کرنے والی زبان بھی اللہ عطا کرے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لی جائے اور اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم کسی کی برائیوں میں دلچسپی لینے کی بجائے دوسروں کی تعریفیں کرنے کے کام کریں اور اللہ کے ذکر سے زبان کو تر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل